نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو ابھی ہماری گفتگو اقامت نماز کے حوالے سے چل رہی ہے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیات کے مطابق نماز کے متعلق بیان فرمایا، نماز کے فضائل، اس کے وعدے وعیدات بیان فرمائے، اور اب حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی گئی ہے، اس کو در منصور اور ابو داؤد میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو بھی دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی جی کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے ذمے یہ عہد لے لیا ہے، میں نے یہ بات اپنے ذمے لے لی ہے کہ جو بندہ بھی ان 5 نمازوں کو مکمل اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا میں اس بندے کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جس بندے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی کامیابی نجات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ باقی اللہ کی ذمہ داری سے بڑی اور کوئی بات ہے؟ اللہ کے عہد سے بڑھ کر اور کوئی بات ہے؟ یہ تو ہماری بڑی بدنصیبی بدقسمتی ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام نہ کر کے اللہ کے عہد سے نکل گئے، اللہ کی ذمہ داری سے نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا تو میرا اس بندے سے کوئی لین دین نہیں، پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں اس بندے کے لیے۔ بھئی جس بندے سے اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری کا برات کا اظہار کر دے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، میرا کوئی عہد نہیں، تو بھئی وہ بندہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ برات کا اظہار کر دے کہ میرا اس سے کوئی لین دین نہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا چاہے جو مرضی کرے، جہنم میں جہاں مرضی جائے، اور جو ان کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ خود اپنی ذمہ داری پر اس بندے کو جنت میں داخل کر لے۔ تو بھئی بڑی خوش نصیبی قسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں، اگر ہم نمازوں کو قائم کر لیں، نمازوں کی خبر گیری کریں اور 5 نمازوں کی حفاظت کریں، تو اس سے بڑی میرے خیال میں اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم تمام بھائی کوشش کریں گے کہ مکمل 5 نمازوں کا اہتمام کیا جائے، اور یہ دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں، ہمارے کاروبار، یہ دنیا کے سسٹم یہ تو چلتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے دنیا کے معاملات ہم کرتے ہیں۔ اگر کچھ تھوڑا سا وقت نماز کے لیے نکال لے، 1-2 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے وقت نکال لے، میرے خیال میں مشکل بات نہیں ہے۔ بھائی 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے اپنے کام کرتے دنیاوی ہم، اور اگر 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لے تو میرے خیال میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بھائی تمام بھائی اس بات کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے، ابن حبان اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ کتنی بڑی بات اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی
کہ جتنا نقصان خسارہ بندے کو اس حالت میں ہوتا ہے، بھئی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر بار، اولاد، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ہم کتنے غمزدہ پریشان ہوتے ہیں۔ بھئی مال اولاد تو دور کی بات، بیوی بچے تو دور کی بات، گھر بار تو دور کی بات، ہمارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، ہماری دکان کاروبار کے اندر، گھر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈال لے، چوری کر لے، ہمیں اس قدر صدمہ ہوتا ہے۔ اور اگر بندے کا سب کچھ ہی چھین لیا جائے، گھر بار بھی چھین لیا جائے اور بیوی بچے بھی، اولاد، سب کچھ چھین لیا جائے، اس سے بڑا صدمہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا نقصان خسارہ اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں کتنی بڑی بات بیان فرمائی کہ جس بندے کی ایک نماز فوت ہو گئی، ایک نماز چھوٹ گئی، وہ بندہ ایسا ہے کہ گویا کہ اس کا گھر بار، اس کا مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اور اتنا غم دکھ ہمیں ہونا چاہیے جس قدر اولاد کے چھن جانے میں، مال کے چھن جانے میں، گھر بار کے چھن جانے میں ہمیں دکھ ہونا چاہیے، اتنا دکھ، صدمہ، غم ہمیں نماز کے چھوٹ جانے پر بھی ہونا چاہیے۔ تو بھئی یہ عام بات نہیں، سمجھنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے کوئی عام بات نہیں ہے یہ چھوٹی، اگر کوئی غور کرے تو چھوٹی بات نہیں ہے، اور اگر کوئی اس بات پر غور کر لے تو کسی کی مجال ہمت نہیں پڑے گی کہ نماز کو چھوڑ دے، نماز میں تاخیر کر لے، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی اگر کوئی غور کرے، دل و دماغ سے اگر کوئی غور کرے، اس بات کو سوچے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میرے خیال میں کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ نمازوں کو چھوڑے، جان بوجھ کر نماز کو قضا کر دے، وقت ٹال دے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ جو یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے، بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، ترمذی، نسائی، 4 اماموں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ بڑی ہوئی ہے، یعنی اکیلا بندہ نماز پڑھے تو 1 کا ثواب ملے گا، اگر با جماعت نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بھئی ہم میں سے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں آپ مجھے 1 روپیہ دے دے، میں آپ کو 27 دوں گا۔ بھئی ہم مثال کے طور پر، یہ مونجی کا سیزن ہے، اپنی مونجی اب کسی کو دیتے فروخت کرتے ہیں، پہلے ریٹ 4000 روپے تھا، 3500 روپے تھا، اور اب ریٹ 5000 سے اوپر 5400-5500 ریٹ ہے۔ بھئی اگر ہم اس وقت اپنی مونجی کو فروخت کرتے تو شاید لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ریٹ کم لگا ہے، اور اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو 3 دن بعد، 5 دن بعد ریٹ بڑھ جائے گا اور 1000 روپے ریٹ زیادہ لگے گا، تو کوئی ہے کہ کوئی خسارے سے اپنی فصل دے؟ کوئی ہے بھئی؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس بات کا علم بھی ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ جو بندہ ایک اکیلے نماز پڑھے اس کو 1 کا ثواب ملتا ہے، اور جو باجماعت پڑھے اس کو 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے بڑے خسارے، نقصان کی بات ہے کہ جان بوجھ کر ہم نماز کو چھوڑ دیں، جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں، تو ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ہم کتنا اپنا خسارہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اور صحابہ کو حکم دیا کہ میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جو لوگ بلا وجہ، بلا عذر اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ کون بات بیان فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان فرما رہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ بلا عذر، بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، باجماعت نہیں پڑھتے، میرا دل کرتا ہے کہ چند نوجوانوں سے کہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ جو گھر میں نماز پڑھتے، جو جماعت کی نماز چھوڑ دیتے، اور جو نماز پڑھتے نہیں، ان کا کیا حال، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو بھائی غور کریں، سوچیں، یہ میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں۔ ہم بڑی، آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، ہم بڑی حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور سے بڑی محبت، ہمیں حضور سے بڑا عشق ہے، حضور کی بات سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھئی ہمیں حضور کی یہ باتیں نظر نہیں آتی، ہمیں اللہ کے حکم نظر نہیں آتے، ہمیں اللہ کے رسول کی یہ باتیں، یہ حکم، ارشادات نظر نہیں آتے کہ جو نماز کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں بیان فرمائے، اگر اب ان باتوں کو سن کر بھی ان پر عمل نہیں کر رہے تو ہمیں حضور سے محبت تو دور کی بات،
ہمارا حضور سے لنک تعلق ہی کوئی نہیں۔ بھئی ایک باپ اپنی اولاد کو بار بار ایک حکم کی تاکید کرے کہ یہ بیٹا یہ کام کرو، فلاں کام کرو، وہ بیٹا اپنی باپ کی بات نہیں مانتا، بار بار باپ کہتا ہے بات نہیں مانتا، تو باپ کیا کہے گا کہ یہ میرا نافرمان ہے؟ اور جب حد کراس کر دے تو باپ کیا کہتا ہے کہ میرا ہے نہیں، میرے گھر سے نکل جا، جائیداد زمین سے اس کو نکال دینا کہ میرا ہے نہیں۔ اور کہیں یہ بات ہم سے حضور نہ فرما دے میدان معاشر قیامت کے دن کہ اس میرے امتی نے میری ایک بات نہیں مانی، میرا ایک حکم نہیں مانا، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، کہیں حضور نہ کہہ دے کہ میرا امتی ہے ہی نہیں، میرا امتی ہے نہیں ہے۔ تو بھئی ہمارے کام تو ایسے کہ ہمیں ایسے کہا جائے، ہمارے کام تو ایسے ہی ہے کہ ہم سے یہ بات کہی جائے کہ یہ میری امت میں سے نہیں نکل جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے نہیں، یہ تو نافرمان ہے، یہ تو مشرک ہو چکا ہے، یہ تو نافرمان بن چکا ہے، یہ تو کافر ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ ہم سے یہ بات نہ کہہ دے، اللہ کے رسول ہم سے یہ بات نہ کہہ دے، اس بات میں میرے خیال کسر کبھی کوئی نہیں ہے۔ تو بھئی بہرحال ابھی ہمارے پاس موقع ہے، زندگی ہے، چند سانس چل رہے ہیں، موت کا کوئی پتہ ہے کب آ جائے؟ بھئی موت کا کوئی پتہ ہے کب آ جائے؟ یہ بھائی من ناصر صاحب ہمارے سامنے بیٹھے، ان کی جوان بیٹی چلی گئی، ان کو کیا خیال تھا کہ چلی جائے گی، یا اس کو کیا کبھی سوچا اس نے میں چلی جاؤں گی دنیا سے؟ کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن جب موت آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے، پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ تو بھی اس لیے کوشش کریں گے تمام بھائی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کاروبار کرنے سے منع نہیں کر رہا، ملازمت کرنے سے، ذمہ دارہ کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہم اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنے کاموں کو حضور کی زندگی کے سانچے میں ڈھالیں، ان کو اپنے کاروبار ایمانداری سے کریں۔ جب اللہ کا حکم آئے نماز کا نماز پڑھے، جب زکوٰۃ کا حکم آئے مال میں سے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ دے، جب حج کا حکم ہے اللہ نے مال دیا تو حج کرے۔ اور بھائی جو اللہ کا حکم موقع محل کی مناسبت سے آئے ہم اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے کاروبار، دکانداری، ملازمت، ہر چیز کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو کل کے درس میں انشاءاللہ باقی یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا کا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين۔ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے